الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال تعالى في موضع آخر أقيم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام در شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا کے اے مسافر دنیا کے
اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، طے کر رہا ہے جو تو، دو دل کا یہ سفر ہے، دو دل کا یہ سفر ہے، دنیا بنی ہے جب سے، دنیا بنی ہے جب سے، لاکھوں کروڑ آئے، لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے، دو گز زمین کا ٹکڑا، دو گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر، دنیا کہ اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، دو دل کا یہ سفر ہے، دو دل کا یہ سفر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی بات سننے کے لیے، دین کی فہم رکھنے کے لیے، دین کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہم سب کو اللہ یہاں پہ اکٹھا کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس جگہ اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بھیڑ تو آج دنیا کے ریلیوں میں لگا کرتی ہے، آج بھیڑ تو لوگ نمائشوں کو دیکھنے میں لگاتا ہے، آج پکچروں کو دیکھنے میں، ننگی تصویروں کو دیکھنے میں لوگ سیلاب کی طرح امڑ پڑتے ہیں۔ مگر مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور یہاں کے تمام عوام کو اور یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے میری ماں بہنوں کو اور یہاں کے بوڑھے اور بچوں کو کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دین کے لیے قبول فرمایا اور دین کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ خود نہیں آئے بلکہ اللہ لایا ہے۔ کون لایا ہے؟ اللہ لایا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے انہی کو اپنے مجلس میں بلاتا ہے، اور اللہ جس کے گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے انہی کو دین کی مجلسوں میں بلاتا ہے، اور اللہ جس سے پیار کرنا چاہتا ہے اسی کو اللہ رب العزت اپنے دسترخوان پہ بلاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس بات کا مجھے یقین ہے اور سب کو ان باتوں کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو یہاں پہ بلایا ہے، یقیناً اللہ رب العزت میرے گناہوں کو ضرور بھی ضرور قبول، یہ ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا اور ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ عمل؟ کتنے لوگ نہیں کرے گا وہ لوگ ہاتھ اٹھائے دیکھیں۔ دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو کہ سوچتے ہیں کہ نہیں کریں گے، نہیں کیے گا گھر جائیے، کہاں یہاں پہ بیٹھے پوری رات تقریر سن لیجیے گا اور اگر عمل ہی نہیں کیجیے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم لوگ تو بھائی مہمان آدمی ہیں، بڑے دور سے آئے ہیں، مسافر ہیں، دعا کر دیں گے، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اسی لیے بھی آ گئے۔ حضرت مولانا اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی اچھی باتیں آپ حضرات کو کہہ رہے تھے، ہم بھی مہمان کے طور پر آ گئے اور کہہ دے رہے ہیں
کیا بھائی آپ لوگ ہماری باتوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ؟ ایک آدمی جو ہے نا، ایک آدمی مارکیٹ گیا، وہاں سے سوچا کہ بکری خریدیں گے، بکری خریدنے کے لیے گیا۔ بکری والے سے پوچھا گیا یہ بکری کی کتنی قیمت ہے؟ بولا زیادہ قیمت نہیں ہے، میں اس بکری کو دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گا تو اس کی قیمت 1000، اور اگر میں اس بکری کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا تو اس کی قیمت 500 روپیہ۔ یہ آدمی چلاک بہت تھا، سوچا کہ یار کون 1000 روپیہ خرچ کرے گا، 500 روپیہ ہی دے لیتے ہیں اور بکری کو لے کے چلے آتے ہیں، یہ مہمانی آئے گا تو آئے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کم سے کم پیسہ ہم کو مل جائے گا۔ بہت چلاک آدمی تھا، 500 روپیہ دیا، بکری خرید لیا، لا کے بیوی کو تھما دیا کہ بیوی یہ لو، ہم ایک بکری والے کو ٹھگ لیے ہیں، ایک بکری والے کو بیوقوف بنا دیے ہیں۔ بیوی کہی کہ کیسے بیوقوف بنائے؟ بولا تھا کیا کہ اگر دیکھنے نہیں جائیں گے تو اس کی قیمت 1000، اگر دیکھنے جائیں گے تو 500 روپیہ۔ تو میں نے کہا یار آ جانا، کوئی دقت نہیں ہے، مگر 500 روپے میں بکری دے دو۔ بیوی بھی بڑی خوش ہو گئی، بولے واقعی میں میرا شوہر چلاک، میرا شوہر بہت چلاک ہے ماشاءاللہ۔ شوہر ہو تو ایسا ہو، شوہر ہو تو ایسا، تعریف بھی کر دی۔ دوسرا دن جو ہی ہوا وہ بکری والا چلے آئے، تو اب یہ خریدنے والے بیوی سے کہا کہ بیوی روٹی وغیرہ بھی بنا دو، ناشتہ کم سے کم کھلا دو، بیچارہ بہت دور سے آیا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تو انڈا وغیرہ بھی بنا لی اور روٹی بھی بنا لی، اس کو ناشتہ کھلا دیا۔ یہ بیچارے ناشتے کھا لیے اور اس کے بعد پھر چارپائی میں وہ سو گیا۔ سوچا ہوگا کہ یہ تھک کر کے آیا ہے، چلو آرام کر رہا ہے، پھر چلا جائے گا۔ دوپہر ہوا، اس کے بعد پھر کھانا بھی کھلا دیا، پھر کھانا کھا کے پھر چارپائی میں سو گئے۔ اب پھر رات میں بھی وہ کھانا کھایا، پھر کھانا کھا کر کے سو گیا۔ پھر سویرا ہوا تو پھر جو ہے نا وہ ناشتہ کے لیے تیار ہو گیا، ناشتہ واشتہ کھایا، پھر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر چلے آیا، پھر وہ کھانا کھلایا، سب چیز کیا، پھر تیسرا دن بھی چلے آیا، چوتھا دن بھی چلے آیا۔ تو بیوی کہتی ہے یہ کون بکری خرید کے لایا ہے؟ یہ کب تک ہم ناشتہ واشتہ کھلاتے رہیں گے، کب تک یہ مہمانی چلتا رہے گا؟ تو 10 دن 15 دن ایسا ہوتا رہا۔ آخر چاروں ناچار یہ آدمی بکری خریدنے والا کوئی نہ کوئی ترتیب سوچا، بیوی سے کہا کہ بیوی ایک کام کرو، ہم تو اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں، جب وہ کل آئے گا نا، کل آئے گا تو ہم کہیں گے کہ وہ جو بکری آپ سے میں نے خریدا تھا وہ بکری مر گئی، وہ بکری مر گئی، تو کم سے کم جان بچ جائے گا۔ بولا ٹھیک ہے۔ جو ہی وہ 16واں دن آیا اور آنے کے بعد ان کو ناشتہ واشتہ تو کرایا اور یہ لوگ رونے لگے، تو بکری والے نے کہا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بولیے دیکھیے نا، جو بکری آپ سے ہم لیے تھے وہ بکری مر گئی، وہ بکری مر گئی، اسی لیے ہم لوگ رو رہے ہیں۔ بولے اللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بکری مر گئی؟ بولے ہاں مر گئی۔ تو وہ بھی بڑے افسوس کرنے لگا۔ جب وہ افسوس کرنے لگا تو ناشتہ بھی کھایا، اس کے بعد دوپہر کو بھی کھایا، شام کو بھی کھایا، پھر جو ہے ناشتے کو بھی کھایا۔ بولے کہ آپ جاتے کیوں نہیں، بکری تو مر گئی؟ بولے کہ نہیں، ہم کو بکری سے بہت پیار تھا اور بکری سے بڑی محبت تھی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ 40واں پورا کر کے ہی جائیں گے۔ بھائی ہم لوگ جو دور سے آئے ہیں، ہم لوگ مہمان تو آئے ہیں اور امید ہے کہ پھر 4 بجے یہاں سے چلے جائیں گے، 40واں نہیں پورائیں گے۔ جو بات کہیں گے تو کم سے کم عمل کیجیے گا۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے،
सामने में एक आदमी खूब सुने और रोए, खूब सुने और रोए। और ये मुकर्रिर साहब और जोश में आकर के तकरीर करे, खूब जोश में आकर तकरीर करे, वो और ज्यादा रोने लगे, खूब ज्यादा रोने लगे। तो ये सोचा कि यार मेरी तकरीर का असर उसके ऊपर बहुत पड़ गया, इसीलिए वो रो रहा है, काफी रो रहा है, काफी रो रहा है। आखिर जब तकरीर खत्म हो गई तो वो बेचारे रोने वाले को बुलाया कि आप इधर आइए। इसलिए अफसोस भी हो गया कि ये कितना असर कर गया इसकी तरफ हमारी तकरीर को। कहा कि चचा आप इतना क्यों रो रहे थे, क्या बात है? कहे कि बेटा हम ये इसलिए रो रहे थे कि मेरे घर में एक बकरी थी और वो दाढ़ी वाली बकरी थी, और कुछ दिन पहले वो दुनिया से चली गई। आप जब तकरीर करते थे तो दाढ़ी हिलती थी ना, तो मुझे बकरी याद आता था, इसलिए हम रो रहे थे। बोला तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हम सब जो यहाँ पे आए हैं इखलास और लिल्लाहियत के साथ बैठिए, तो थोड़ी ही बात अगर समझ में आ गई और उसके ऊपर अमल कर लिए तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा थोड़ा सा भी बैठना और थोड़े से ही सुनने से अल्लाह हम सबको कामयाब फरमा देगा। क्या कर देगा? कामयाब फरमा देगा। किसी की मेहनत को अल्लाह रायगा और बेकार नहीं करता, किसी की मेहनत को अल्लाह रायगा और बेकार नहीं करता। जितने लोग यहाँ पे आए हैं जमीन में बैठे हैं, परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मेरा बंदा तुम जिस जमीन पे चलते हो, जिस जगह बैठते हो, जिस जगह जान से अमल किया करते हो, कल कयामत के दिन ये जमीन भी कल गवाह बनकर तैयार हो जाएगी। और लोगों आज इस जगह बैठे हुए दीन की बात सुन रहे हैं, हदीस की बात सुन रहे हैं, कुरान की बात सुन रहे हैं, नबी की बात सुन रहे हैं, सहाबा की बात सुन रहे हैं। कल क़यामत के दिन ये जमीन भी गवाह बनकर तैयार होगी। ये जमीन कहेगी ऐ रब्बे कायनात, ये आदमी शराबी जरूर था, ये आदमी कबाबी जरूर था, ये आदमी जुआरी जरूर था, ये आदमी बदमाश जरूर था, ये आदमी गलत जरूर था, पर रब्बे कायनात एक दिल तेरी मोहब्बत की खातिर, तेरे नबी की मोहब्बत की खातिर ज़्यादा दीन की बात सुन रहा था। ऐ रब्बे कायनात तू तो गफूर रहीम है, तू सत्तार है, गफ्फार है। ऐ रब्बे कायनात तू इसी रात के सत्य तू फेल में इसके सारे गुनाहों को माफ कर दे। ये जमीन भी मेरे लिए गवाह बनकर तैयार हो जाएगी, लिहाजा सारी की सारी चीजें गवाह बनकर तैयार हो जाएगी। और मेरे भाइयों हमारी आज़ा भी गवाह बनकर तैयार होगा, लिहाजा पैर भी गवाह बनकर तैयार होगा, ये जिस्म भी गवाह बनकर तैयार होगा। कुरान ऐलान करता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कुरान कहता है कि मेरा बंदा, कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरा बंदा अगर तुम हाथ से कोई गुनाह करते हो, लिहाजा ये हाथ भी तेरे लिए खिलाफ गवाही देंगे, और अगर तू पैर से कोई गुनाह करता है लिहाजा पैर भी तेरे लिए गवाह बनकर तैयार होगा। ये अगर जिस्म से कोई गुनाह करते हो लिहाजा ये जिस्म भी तेरे खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हाथ दिया, ये पैर दिए, ये सारे आज़ा दिए हैं, बड़ी नियामत के तौर पर दिए हैं। इस आज़ा को और इस हाथ को और इस पैर को और ये पूरे जिस्म को हिफाजत के साथ
خلوصیت کے ساتھ اللہ کے کام کے لیے صرفہ کریں تو یقیناً اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ کیونکہ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، کوئی بھی اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا، چاہے بڑے سے بڑے امیر ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹے غریب ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو یا کوئی بھی ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، ٹیلے کے مکان کے اندر رہنے والا ہو اور پھوس کے مکان کے اندر رہنے والا ہو، جھوپڑی کے اندر رہنے والا ہو، لہذا کوئی بھی دنیا کے اندر جینے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ایک نہ ایک وقت آئے گی، اس کو موت آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ قرآن اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے انسانوں، جانوروں، چرندوں، پرندوں، تمام کی تمام مخلوقوں، فرشتوں، جناتوں، سب کے سب کو موت آ جائے گی۔ آج جو یہ کہے کہ یہ زمین میری، یہ مکان میرا، یہ دکان میری، یہ ساری کی ساری چیزیں میری، قسم خدا کی جس وقت موت آئے گی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ زمین کن کی، یہ دکان کن کی، یہ مکان کن کا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کن کی۔ اسی لیے قرآن اعلان کرتا ہے، آج نہیں 1400 سال پہلے سے آج تک یہ مفسرین بیان کر رہا ہے، یہ محدثین بیان کر رہا ہے، اور حفاظ بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، علماء دین بیان کر رہا ہے، مفتیان کرام بیان کر رہا ہے، لہذا حفاظ اعلان کر کے پڑھتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا موت کب آئے گی، کون سی گھڑی آئے گی، کس وقت آئے گی اور کون سے وقت آئے گی، یہ کہنا مشکل، کہنا مشکل۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے، تم یہ گمان مت کیا کرو کہ میں جوان ہوں گا تب جا کر کے میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کر کے میں اللہ کی عبادت کروں گا، میری عمر 50 سال کی ہو جائے گی تب